آپ نعرہ لگا دیں، میرے کہنے پر آپ اظہار محبت کر دیں، یہ تو اکیلے بیٹھ کر تنہا سوچنے والی بات ہے کہ آج کل میرے جذبات کہاں سفر کر رہے ہیں۔ نہ مانے ہم لوگ، نہ مانے ہماری مرضی ہے، پر ڈھیر سارے لوگوں کو دولت سے پیار ہے۔ میں بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، پیسہ نہ ہو تو بیمار نظر آتے ہیں، اور مل جائیں تو صحت اچھی ہوتی ہے۔ کتنے لوگوں کو شہرت سے پیار ہے ہمارے دور میں، کتنے لوگ ہیں جن کا فوٹو کے بغیر اگر رات فوٹو نہ آئے تو نیند بھی نہیں آتی ان کو۔ ہم نے کتنی محبتیں بسا لی ہیں، کیا کیا ہم نے منظر عجیب بنا لیے ہیں، کس کس طرح سے ہم نے زندگی کو اپنی مرضی سے سنوار لیا ہے۔ صحابہ کبار علیہم رضوان کے جذبات ایمان کی عکاسی کرتے ہیں۔ نبی پاک سے جو ہمارا رشتہ ہے وہ کس نہج پر ہونا چاہیے، اور یہ ہم نے اپنے آپ سے سوال کرنا ہے کہ ہم اس معیار پر ہیں۔ دیکھیں نا، حضور کے سامنے حضرت عمر آئے، سچی بات کی، سچے لوگ تھے، سچی بات کرتے تھے۔ حضرت عمر نے آ کے کہا، یا رسول اللہ، آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ پیارے ہیں، پر مجھے لگتا ہے مجھے اپنی جان آپ سے زیادہ پیاری ہے۔ سچ بولا، سچے لوگ سچی بات کرتے ہیں۔ ایسے دعوے کر جانا اور بلا وجہ کر جانا یہ درست نہیں ہوتا۔ یا رسول اللہ، مجھے لگتا ہے جان آپ سے زیادہ پیاری ہے، تو محبوب نے ان کے دل پہ ہاتھ رکھا، فرمایا پھر ابھی ایمان مکمل نہیں ہوا۔ شیخ محقق کہتے ہیں شاید یہ حضور کے دست پاک کا ہی فیض تھا کہ عمر بول پڑے، کہا یا رسول اللہ حکم کرے، میں جان قربان کرنے کو بھی تیار۔ فرمایا اب ایمان مکمل ہوا ہے۔ ہمیں نا تھوڑا سا عملاً بھی تو کچھ کرنا چاہیے نا یار، ہمیں کچھ اپنے ذوق کے مطابق اپنے آپ سے بھی تو کچھ سوالات کرنے چاہیے نا۔ تیسرے نمبر پہ جب پیغام دیا گیا نا کہ آپ کا تو بیٹا بھی چلا گیا، تو یہ میں اکثر کہتا ہوں کسی بندے کے دیندار ہونے کا پتہ تب چلتا ہے جب اس کے گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے یا شادی ہو، پھر پتہ چلتا ہے۔ حاجی صاحب کا پتہ چلتا ہے وہ شادی والے دن کتنے نیک تھے۔ مسجد میں تو ساری دنیا نیک ہوتی ہے، وہ کہندے نے مینوں نہیں پتا مہندی تے منڈے کی کردے سن، میں تے ڈیرے تے سن۔ حاجی بھی کیتی جاندے ہو تے لہو بھی پیتی جاندے ہو، کھو کے مال یتیماں دا تے بھیج مسیتی جاندے ہو، تسی پھٹ دلاندے سیندے نہیں تے بس ٹوپیاں ہی سیتی جاندے ہو، نفس تے چھری پھیر دے نہیں تے دمبے کیتی جاندے ہو، فرض پلائی بیٹھے ہو تے نفلہ نیتی جاندے ہو، اور دسو تے سی بلے شانو ایک ہی کیتی جاندے ہو۔ یہ کیا انداز اختیار کیا ہوا ہے؟ دین نے ایک پوری ترتیب مرتب کیا، اپنی مرضی کا جو سمجھ میں آیا وہ قبول ہے، جو سمجھ میں نہ آئے من چاہا نہ ہو قبول ہی نہیں۔ آپ غور کریں گے اور یاد رکھیں گے، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، جب اس خاتون سے کہا گیا کہ آپ کا تو بیٹا بھی چلا گیا، تو پھر اس کا حوصلہ صبر، کہنے لگی اتنا بتاؤ کریم رسول کا کیا حال ہے۔ یہ وہ ایک خاتون ہو کے بتا رہی ہے کہ میرا اصل میں گہرا رشتہ کہاں ہے، اصل تعلق سارے چلے جائیں لیکن بتاؤ میرے کریم کا کیا حال ہے۔ انہوں نے کہا وہ دیکھنا، ذرا نظر اٹھا، وہ دیکھ سامنے چہرہ ودوہا، وہ نظر کر۔ حضور کا چہرہ دیکھ کے انوکھی بات کی، کہنے لگی محبوب اگر آپ ہیں تو پھر کوئی دکھ ہے ہی نہیں، پھر کوئی آزمائش یہ صرف شعر نہیں، یہ اعلیٰ حضرت نے نسخہ دیا، نسخہ کہتے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو۔ یہ تجربہ کر کے دیکھو، یہ تجربہ کیا کرو۔ کہتے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، وہ جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے، کوئی غم رہا ہی نہیں۔ تو والہانہ پن چاہیے حضور سے، والہانہ پن ہوتا ہے ہمارے اندر، ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کو دیکھ کے ہم مچل نہیں جاتے، کچھ کا نام سن کے نبض تیز نہیں ہو جاتی، بس یہ والہانہ۔ میں نے کالج کی زندگی گزاری ہے، میں نے تھوڑی سی دنیا دیکھی ہے، ملک سے باہر بھی میں نے کچھ چیزیں پرکھی ہیں۔ جو چیز مفت ملتی ہے نا، روز ملتی ہے، اس کے لیے وہ جذبات نہیں رہتے جو ہونے چاہیے۔ یعنی موٹیویشنل اسپیکر آپ کو کہتا ہے کہ میں آپ کو سمجھانے کا، قائل کرنے کا، ایک نشست پہ بیٹھنے کا 5000 روپیہ لوں گا، اور ہمارے اسٹوڈنٹ وہ 5000 روپیہ دے کے اس کے پاس بیٹھتے ہیں تاکہ تھوڑا موٹیویٹ کر دیں۔
لیکن اتنی کتابیں لے کے عالم جمعے والے دن بیٹھا ہے، اتنی کتابیں لے کے، اور وہ کہہ رہا ہے تم سے کوئی مطالبہ نہیں، صرف ذرا جلدی آ جاؤ۔ مسجد میں پنکھے چلا دیے ہیں، آسانی پیدا کر دی ہے، وضو کا انتظام کر دیا ہے، چونکہ میں آپ کو ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ کچھ چیزوں کے لیے بندے کا دل اگر اس طرح کھل جائے نا جس طرح ہونا چاہیے۔ میرے اسا فرمایا کرتے تھے خیرات لینی ہو تو صرف پیالہ تو سیدھا کر لے بندہ، اگر پیالہ ہی سیدھا نہیں ہے، ہمارا وہ مزاج نہیں، معذرت کے ساتھ مذہب کے معاملات میں بات سننے کا، پڑھنے کا، غور کرنے کا، اگر وہ مزاج ہو ایک منٹ کے لیے کہیں اور نہ جانا پڑے، کائنات کی ہر نعمت ہمیں دروازہ رسول سے ملے۔ لیکن وہ والہانہ پن، جب میں پڑھتا تھا، اب تو مجھے نہیں پتا، کافی دنوں سے میں نے معلومات نہیں کی، جب میں نے میٹرک کیا تھا تو رزلٹ 31 مارچ کو آتا تھا، تو جو بھی کسی دا آیا 31 مارچ میں، ہاں نہ نہیں کرتے تھے، 31 مارچ کو میٹرک کا رزلٹ آتا تھا، تو جنہوں نے پیپر دیے ہوتے تھے وہ 1 مارچ سے نماز بھی شروع کر لیتے تھے، اور ان کے ابا جی بھی شروع کر لیتے تھے، کیونکہ پیپر دیے ہوتے تھے نا۔ تو والد کو جس دن پتہ چلتا تھا نا کہ تیرا بیٹا میٹرک کر گیا ہے، تو جس رشتہ دار کو اس نے کبھی فون نہیں نہ کرنا ہوتا تھا، وہ خوش اتنا ہوتا تھا، ابا اتنا خوش ہوتا تھا کہ وہ فون کر کے پاجی مبارک ہوئے تہاڈا بھتیجا 10 پاس کر گیا۔ یہ خوشی تھی، خوشی سنبھالی۔ بعض اوقات جب صحیح معنوں میں خوشی ہو تو پھر وہ سنبھالی۔ صدقے جاواں واری جاواں یہ اماں ہی کہتی ہے، اور سجدہ بھی اسی کو ہی ہے، لیکن کبھی پتر کا قد باپ کے برابر ہو جائے تو بات ابے سے بھی سنبھالی کوئی نہیں جاتی۔ وہ کہتا ہے اب مجھے خیر ہے میرا بیٹا، وہ الگ بات ہے، بیٹا شادی کے 6 ماہ بعد کہے میں نے علیحدہ ہونا ہے، وہ معاملہ الگ ہے، لیکن باپ بڑا راضی ہوتا ہے کہ قد برابر ہو گیا، پڑھ گیا، قابل ہو گیا۔ صحیح کہہ رہا ہوں، یہ والہانہ پن ہوتا ہے، والہانہ پن رشتوں میں ہوتا ہے، رشتوں کی حساسیت بتاتا ہے۔ نہ سمجھ آئے تو پھر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے وہ دن نہیں بھولتا جس دن اللہ کے رسول مکے سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے تھے۔ کوئی حضور کی اونٹنی کے آگے، کوئی پیچھے، کوئی دائیں، کوئی بائیں، کوئی یا محمدہ یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتا تھا۔ بنو نجار بڑا قبیلہ تھا، بڑا، وہ قبیلوں میں اعزاز رکھتا تھا، ان کی بچیاں دف لے کے بیٹھ گئیں، خوشی سنبھالی نہیں جا رہی۔ وہ ننھی بچیاں جو بیٹھ کر وہاں دف بجاتی تھیں، رسول پاک کی جانب اشارے کر کے گاتی تھیں اور کہتی تھی ہمیں معمولی نہ سمجھنا، ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی، ہمیں خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی۔ تھوڑا سا نا اس میں والہانہ پن پیدا کریں، بس والہانہ پن، کسی ایک چیز کو بھی میلاد میں رسم نہ بنائیں۔ ساڑی مسیح تے محفل نہ ہوئی تے بندے کی آکھن گے یہ بات چھوڑ دیں، بندے نے آکھن لی محفل کرانی، یہ تو رب رسول کی رضا والا کام ہے، اور اس میں سے رسومات اور قیود بھی نکال دیں۔ اتنی مہنگی محفل کر دیا ہے، غریب آدمی ہاتھ ہی نہیں ڈال سکتا محفل کو، اتنی مہنگی، اتنے موٹے خرچے آنے والوں کے۔ جو یہاں آپ کے علاقے میں نعت پڑھتا ہے وہ بھی نبی پاک کی پڑھتا ہے۔ تھوڑا سا نا چیزوں، میں نے اس دفعہ پچھلے سال دوستوں سے کہا تھا کہ جڑا تسی شاپرا چ لنگر دیندے ہو نا، انہوں بھی پیر صاحب تے مولوی صاحب تے خطیب صاحب لنگر شریف ہی آندے نے، انشاءاللہ کھا لین گے بھی، سب کا لنگر ایک جیسا پکایا کرو۔ بہت سارے غریب گھروں میں سارا سال نہیں گوشت پکتا، اگر زیادہ بوٹیاں ڈال کے میلاد شریف پہ بٹھا کے طریقے سے کھلاؤ گے نا کھانا، تو ہو سکتا ہے ماڑے بندے کے بچے اپنے باپ سے پوچھیں کہ ابا جی سان تے کدی انج نہیں لبا، یہ اج کی ہے؟ اس بھی رو کے آکھنا پتر رج کے کھاؤ، اج نہیں کوئی تانوں ڈکدا، اج میرے نبی پاک دا میلاد شریف۔ لیکن اس میں جذبات لے کے آئیں، احساسات لے کے آئیں، اس کا بھی وہ والا ماحول نہ بنائیں جن نے 2 لاکھ دیتا ہو مہمان خصوصی، سٹیج دی زینت بس کریں۔ حضور کی محفل میلاد کا مہمان خصوصی وہ ہے جو آ کے فجر کی اذان دیتا ہے، جو مسجد میں جھاڑو دیتا ہے، جو رسول اللہ کے دین کی نوکری کرتا ہے۔ نہ سمجھ آئے تو بخاری شریف سے اس خاتون کا واقعہ نکال کے دیکھو جو میرے نبی پاک کی مسجد میں جھاڑو دیتی تھی۔ صحابہ نے حضور کو تکلیف دینا
پسند نہ کیا اور جنازہ پڑھ کے دفن کر دیا تو حضور قبر پہ آ کے کھڑے ہو گئے، اور ساری دنیا گنبد خضرا پہ، اور حضور کسی کی قبر پہ آ جائیں؟ نبی کریم آ گئے قبر پہ، کیونکہ یہ مسجد میں جھاڑو دیتی ہے، حضور قبر پہ کھڑے ہو گئے۔ ویسے تو دوسرا جنازہ جائز نہیں، لیکن وارثوں نے نہ پڑھا ہو تو پھر جائز ہوتا ہے، اور حضور تو خود وارث ہے نا ساری امت کے۔ تو نبی پاک نے قبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا بناؤ صفے، میں دوبارہ جنازہ پڑھاؤں گا۔ تھوڑا سا نا حقیقتوں کا سفر کریں۔ بڑی ہو گئی رسمی باتیں، بڑا کچھ ہو گیا، اب تھوڑا سا نا ہمیں اپنے مزاج میں دیکھو۔ حضور نے کہا تھا کسی صحابی سے کہ میرے ناک سے یا میرے منہ سے بلغم نکلے تو چہرے پہ مال لینا۔ ادب اور محبت اور والہانہ پن ہو تو انداز بھی آ ہی جاتے ہیں، انداز آ جاتے ہیں۔ حضور نے کہا تھا کسی سے کہ میرے وضو سے جسم سے جو پانی لگ کے گزرے تم چہروں پہ ملنا، کہا تھا۔ بلکہ آپ صحیح مسلم شریف دیکھیں، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام میرے گھر کو حضور نے رونق بخشی، میرے غریب خانے پہ آئے تو میرے گھر کی 2 منزلیں تھیں، نیچے میں رہتا تھا، اوپر کئی دفعہ بچے ہوتے تھے یا خالی ہوتا تھا۔ جب محبوب تشریف لے آئے تو میں نے عرض کی حضور جو آپ پسند کریں، تو فرمایا میں نیچے رہتا ہوں، لوگوں نے آنے جانا ہے، لوگوں کو آسانی ہوگی۔ حضرت ابو ایوب انصاری کہتے ہیں بچے لے کے چھت پہ چلا گیا، لیٹ گیا۔ رات کو میں اٹھا، اچانک آنکھ کھلی، چھت پہ چل رہا تھا، تو میرے دل میں خیال آیا کہ ابو ایوب کہیں ایسا نہ ہو کہ جہاں تیرے پیر ہیں وہاں نیچے حضور آرام فرما ہو۔ خیال آیا، یعنی اگر حضور اس کو بطور ادب ان کے سامنے بیان کرتے تو محبوب فرماتے ادب یہ ہے کہ میں اوپر رہتا ہوں تو نیچے رہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور انداز، صحابہ نے ایک اور انداز ہمیں حضور کی غلامی کا سکھایا کہ یہ حضور نے کہا نہیں۔ حضرت ابو ایوب کہتے ہیں مجھے وہ خیال آیا تو میں ایک کونے میں ساری رات کھڑا رہا، اور وہاں میں نے ساری رات بیٹھ کے گزار دی۔ صبح آ کے عرض کی یا رسول اللہ میرے بس کی بات نہیں ہے چھت پہ رہنا، جہاں نیچے آپ تشریف فرما ہو۔ محبوب نے یوں نظر اٹھا کے چہرہ دیکھا، اور ان کی قلبی کیفیت اور ان کے باڈی لینگویج اور ان کا انداز کا اخلاص، فرمایا ٹھیک ہے تو بچے لے کے نیچے آ جا اور میں اوپر چلا جاتا ہوں۔ یہ صحابہ نے نا ہمیں حضور کے ساتھ والہانہ پن، ایک تو محبت کا والہانہ پن، ادب کا والہانہ پن، اور تیسری بات، اور اسی کے قریب جا کے میں نے بات سمیٹ دینی ہے، وہ نبی پاک کا حکم ماننے میں والہانہ پن رکھتے تھے۔ آج کل کسی دوست سے کہیں نا نماز پڑھو، وہ کہنا تسی دعا کرو میرے لیے، میں نماز پڑھا کرا، تو میں کہنا بینک تنخواہ آ جائے، کدی نہیں کسی دعا کرائی کہ دعا کر دیو میرا تنخواہ لین جان نو دل نہیں کرتا پیا، کرائی کبھی کی ہنسنے کی باتیں نہیں ہے، اللہ معاف کرے۔ مسجد میں کیوں ہنسنا جی ہم نے؟ او بھائی کبھی دعا کرائی ہے کہ فلانے بندے سے پیسے لینے ہیں، وہ کہہ رہا ہے کہ پیسے لے جا کہ میرا جانے کو دل نہیں کر، کرائی ہے دعا کبھی؟ بولو نا، دل کرتا جانے کو، مسجد آنے کو کیوں نہیں کرتا؟ عجیب بات ہے نا کہ میری جی سویرے آنکھ نہیں کھلتی، میں دیکھتا ہوں نا جس کی صبح 4 بجے باہر کی فلائٹ ہو اس کی آنکھ کھلتی ہے کہ نہیں کھلتی؟ کس طرح کا مذاق ہم کرتے ہیں اپنے آپ کے ساتھ، اور ہر آدمی کا حکم مقدم ہے میرے تیرے لیے، اور جو نبی پاک نے حکم دیا ہے میں کسی غیر سے جا کے کہوں کہ چہرے پہ داڑھی رکھ، نبی پاک کی سنت ہے نا، تو حضور کے غلام سے کہنا ہے نا، اور حضور کا غلام کہہ رہا ہے میں ابھی نیک نہیں، میں کیسے رکھ لوں؟ یہ کس حدیث میں لکھا ہے کہ جو پورا نیک ہو وہ داڑھی رکھے گا؟ حلال حرام کے مسئلوں میں جو امت آج تک احتیاط نہ کرے، ہم پاک رسول کے ماننے والے ہیں، نبی پاک نے اپنے مقدس قدموں کی برکت سے اس امت کو پاکیزگی عطا فرمائی ہے، کیسے لقمہ حرام ہمارے منہ میں جا سکتا ہے؟ کس طرح بھلا طبیعت کیسے گوارا کرتی ہے؟ مجھے بتاؤ نا، آپ سے سوال پوچھتا ہوں، آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ گوشت پکا ہوا ہو نا بڑا بہترین بکرے کا، اور مسالہ بھی مرضی کا ہو، بندہ 2-3 لقمے کھا لے،
اور مزہ بڑا آیا تو پھر ایک بندے نے کہہ دیا کہ یہ نا صدقے کا ہے، آپ کے منہ میں اس کا ذائقہ بدل جاتا ہے۔ صحیح کہہ رہا ہوں؟ جس طرح آپ کے منہ میں، اور اگر کسی نے کہہ دیا یہ تو مردار ہے، ذبح ہی نہیں کیا گیا تھا، تو ہو سکتا ہے الٹی بھی آ جائے، کہہ کر دے کہ یہاں یہ ٹھیک نہیں۔ تو میرے بھائی، جس طرح اس پر کہہ آتی ہے نا ایک لقمے پر کہ یہ حرام ہے، اس طرح تیرے پاس جب 50 لاکھ حرام کا آئے اس پر بھی کہہ آنی چاہیے، اس پر بھی تجھے الٹی آئے، تجھے گھن آئے۔ حضور نے اس طرح تزکیہ کیا، یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم، اس طرح تزکیہ کیا تھا کہ ان کے قریب کوئی شے ناجائز آ سکتی نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، ذہن سازی ہو گئی تھی۔ آج، اور پھر آپ کو ایک بات اور عرض کروں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چاند کے